أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین. میرے ننھے منھے پیارے بچوں، آپ کیسے ہو؟ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ ماشاء اللہ، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں. آج ہمیں جو لیسن پڑھنا ہے، جو درس پڑھنا ہے، بہت ہی پیارا درس ہے. آپ بچوں اسکول جاتے ہو نا، مدرسہ جاتے ہو نا. آپ مدرسہ جاتے ہو، مدرسہ دیکھتے ہو، روم دیکھتے ہو، سب کچھ دیکھتے ہو. وہاں کا جو باغیچہ ہے، باغ ہے، وہ بھی دیکھتے ہو، درخت ہے، سب کچھ دیکھتے ہو، ہے نا؟ کتنا اچھا لگتا ہے. پھر جب گھر آتے ہو تو امی سے، ابو سے، بھائی بہنوں سے بیان کرتے ہو میرا مدرسہ بہت خوبصورت ہے، وہاں باغ ہے ٹہلنے کے لیے، وہاں درخت ہے بڑا بڑا، سب کچھ بیان کرتے ہو. تو پیارے بچوں، یہ تو اردو میں آپ بیان کرتے ہو، عربی میں اس کو کیسے بیان کرو گے؟ ماشاءاللہ، عربی میں بیان کرو گے تو اور اچھا لگے گا. اس لیے کہ ہماری جو عربی زبان ہے یہ بہت پیاری زبان ہے. قرآن شریف عربی زبان میں ہے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بولا ہے، جو کچھ آپ کام کیے ہیں، ان کو بھی عربی زبان میں لکھا گیا، جس کو حدیث پاک کہتے ہیں. پھر پیارے بچوں، جب ہم جنت میں جائیں گے نا تو وہاں بھی ہم عربی میں بات چیت کریں گے. تو دیکھو عربی کتنی پیاری زبان ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جس طرح اردو میں کچھ بول لیتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی گفتگو کر لیں، بات چیت کر سکیں. ٹھیک ہے نا پیارے بچوں؟ کوشش کرو گے نا، محنت کرو گے نا انشاءاللہ. اچھا پیارے بچوں، کتاب کہاں پر ہے یہ بتائیے آپ حضرات. کتاب آپ کے آگے ہے نا؟ کتاب آپ کے آگے ہے، سامنے ہے. تو بچوں، سامنے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ عربی میں سامنے کو امام بولتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، عربی میں امام بولتے ہیں، سامنے کو امام بولتے ہیں. پھر یہ بتاؤ، دیوار کہاں پر ہے؟ آپ کے پیچھے ایک دیوار ہے نا، تو اس پیچھے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ پیچھے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ ورا بولتے ہیں، ورا. آگے کو، سامنے کو امام بولتے ہیں، پیچھے کو ورا بولتے ہیں. اچھا بتاؤ بچوں، چھت کہاں پر ہے؟ آپ کہو گے چھت ہمارے اوپر ہے، ہمارے اوپر چھت ہے. اس اوپر کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ اوپر کو عربی میں فوق بولتے ہیں. پھر پیارے بچوں، اگر میں آپ سے پوچھوں کہ زمین کہاں پر ہے تو کہو گے میرے نیچے زمین ہے. آپ کے نیچے زمین ہے. تو اس نیچے کو عربی میں کیا بولتے ہیں؟ نیچے کو عربی میں تحت بولتے ہیں. ماشاءاللہ، آپ نے کتنی چیزیں سیکھ لی؟
امام، ورا، فوق، تحت، 4 الفاظ آپ نے سیکھ لیے۔ آپ اردو میں بچوں بولتے ہو نا آگے پیچھے اوپر نیچے، آگے پیچھے اوپر نیچے، ایسا بار بار بولتے ہو نا، آگے پیچھے اوپر نیچے، آگے پیچھے اوپر نیچے، آگے پیچھے اوپر نیچے، ایسے ہی ہم عربی میں بھی بول سکتے ہیں، امام ورا تحت فوق، امام ورا تحت فوق، امام ورا تحت فوق۔ آپ بولو امام ورا تحت فوق۔ امام کے معنی آگے، ورا کے معنی پیچھے، تحت کے معنی نیچے، فوق کے معنی اوپر۔ ہاں بچوں یاد ہو گیا نا، یہ چاروں الفاظ یاد ہو گئے؟ ماشاء اللہ۔ آج ہمیں خاص طور پر انہی 4 لفظوں کو پڑھنا ہے، امام، ورا، فوق، تحت، امام، ورا، فوق، تحت، امام، ورا، فوق، تحت۔ ایک مرتبہ آپ بولو، ہاں ماشاء اللہ، امام، ورا، فوق، تحت۔ ہاں یاد ہو گیا آپ لوگوں کو، ماشاء اللہ۔ دیکھیے اب مان لو آپ مدرسے میں گئے تھے، مدرسے سے گھر آئے، کسی نے آپ سے پوچھا بچوں بتاؤ آپ کا مدرسہ کیسا ہے؟ آپ کیا کہو گے نا؟ یہی کہو گے نا میرا مدرسہ بہت خوبصورت ہے، یہی کہو گے نا؟ ہاں میرا مدرسہ بہت خوبصورت ہے۔ تو اس کو عربی میں کیسے بولیں گے؟ مدرستی جمیلتن، مدرستی میرا مدرسہ، جمیلتن خوبصورت، میرا مدرسہ خوبصورت ہے۔ عربی میں کیسے بولو گے؟ مدرستی جمیلتن، میرا مدرسہ خوبصورت ہے، ماشاء اللہ۔ تو دیکھیے مدرستی جمیلتن، میرا مدرسہ خوبصورت ہے۔ پھر اس کے بعد کتاب میں دیکھیے امام المدرستی بستان، مدرسہ کے سامنے آگے ایک باغ ہے۔ امام کے معنی کیا بتایا ہم نے بچوں؟ آگے، سامنے، اور پھر مدرسہ کے معنی مدرسہ ہی ہے، اور پھر بستان کے معنی باغ، جہاں پر بہت زیادہ درخت ہوتا ہے، شجر ہوتے ہیں، کئی طرح کے درخت ہوتے ہیں، گھاس پھوس ہوتا ہے، ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ باغیچہ، باغ بولتے ہیں۔ تو دیکھو امام المدرستی بستان، مدرسہ کے سامنے ایک باغ ہے، ٹھیک ہے۔ فی البستان شجرۃ طویلۃ، فی معنی میں، بستان کے معنی باغ، بستان میں یعنی باغ میں، ہاں، شجرۃ کے معنی درخت، دیکھا آپ نے درخت نا لمبا لمبا ہوتا ہے، ہاں ماشاء اللہ۔ طویلۃ کے معنی لمبا، تو پورا معنی کیا ہوا؟ باغ میں ایک لمبا درخت ہے، فی البستانی باغ میں، شجرۃ ایک درخت، طویلۃ لمبا، شجرۃ طویلۃ لمبا درخت، باغ میں ایک لمبا درخت ہے، ماشاء اللہ۔ بچوں آپ نے درخت دیکھا ہے نا؟ ہاں کوئی درخت بہت لمبا ہوتا ہے، ایسے ہمیں آنکھ اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے، چہرہ اٹھا کے دیکھنا پڑتا ہے، بہت لمبا ہوتا ہے، تو ہم کیسے کہیں گے؟ شجرۃ طویلۃ، لمبا درخت، ہاں باغ میں لمبا درخت ہے، ماشاء اللہ۔ اس کے بعد دیکھیے تحت الشجرۃ مقعد صغیر، تحت کے معنی ابھی بتایا ہم نے نیچے ہے نا، اور شجرۃ کے معنی درخت، اور مقعد کے معنی بینچ جس پر ہم بیٹھتے ہیں نا، کبھی آپ مدرسے میں، صحن میں، کبھی درخت کے پاس ایسے بیٹھنے کے لیے کچھ سیٹ بنی ہوتی ہے، ہم جہاں آرام سے بیٹھ سکتے ہیں، اس کو بینچ بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور صغیرن کے معنی کیا ہے؟ چھوٹا، ہاں صغیرن کے معنی چھوٹا۔ تو دیکھیے پورا معنی تحت الشجرۃ، درخت کے نیچے، یعنی درخت بڑا سا ہے، اس درخت کے نیچے کیا ہے؟ مقعد صغیر، درخت کے نیچے چھوٹی سی بینچ ہے، درخت کے نیچے ایک چھوٹا سا بینچ ہے،
ٹھیک ہے. تحت کو آپ دیکھو لال پین سے لکھا ہے نا, اس کو خاص طور پر آپ کو یاد کرنا ہے. ہاں, امام یاد ہو گیا آپ کو, تحت یاد ہو گیا, ٹھیک ہے. اور دیکھیے وراء المدرستی جبل کبیر. ورا کے معنی کیا بتائے بچوں؟ ہاں ماشاءاللہ, ورا کے معنی پیچھے. ہاں, مدرستن کے معنی مدرسہ, جبلن کے معنی پہاڑ. پہاڑ دیکھو نا بچوں, کبھی آپ گاڑی میں بس میں کہیں جاؤ تو کبھی کبھی نظر آتا ہے, بہت اونچا رہتا ہے, اونچا اونچا ہوتا ہے, اسی کو پہاڑ بولتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مدرسے کے پیچھے, وراء المدرستی مدرسے کے پیچھے, جبل کبیر, جبل کے معنی پہاڑ, کبیر کے معنی بڑا. تو درخت کے پیچھے ایک بڑا پہاڑ ہے. ماشاءاللہ. وراء المدرستی مدرسے کے پیچھے, جبل کبیر ایک بڑا پہاڑ ہے. کس کے پیچھے ہے؟ مدرسے کے پیچھے. مدرسے کے پیچھے ایک بڑا پہاڑ ہے. ٹھیک ہے. تو بچوں ورا کے معنی کیا ہے؟ پیچھے. ماشاءاللہ. اور دیکھیے تطیر طیارۃ فوق المدرستی. تطیر کے معنی کیا ہوتا ہے بچوں؟ اڑنا, اڑتا ہے یا اڑے گا. تطیر کے معنی اڑتا ہے. ٹھیک ہے. طیارۃ کے معنی فلائٹ, ہوائی جہاز. کبھی ہم مدرسے میں پڑھتے ہیں تو کبھی آواز آتی ہے کہ ہاں کوئی ہوائی جہاز اڑ رہا ہے, فلائٹ جا رہی ہے, تو ہم باہر جا کے دیکھتے ہیں, اوپر چھوٹا چھوٹا دکھتا ہے. بچوں وہ چھوٹا نہیں ہوتا, بہت بڑا ہوتا ہے, وہ بہت اوپر ہے نا, اس لیے ہم کو چھوٹا دکھتا ہے. اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ ہوائی جہاز. ہوائی جہاز. عربی میں کیا بولتے ہیں؟ طیارۃ. طیارۃ, طیارۃ کو اردو میں ہوائی جہاز بولتے ہیں. اور فوق کے معنی کیا ہے؟ ابھی ہم نے بتایا آگے پیچھے, اوپر نیچے. تو فوق کے معنی کیا ہے؟ اوپر. مدرستن کے معنی مدرسہ. اب دیکھیے تطیر الطیارۃ, ہوائی جہاز اڑتا ہے. کہاں اڑتا ہے؟ نیچے نہیں, ہمارے بازو سے نہیں, فوق المدرستی مدرسے کے اوپر سے اڑتا ہے. کہاں سے اڑتا ہے؟ مدرسے کے اوپر سے اڑتا ہے. ہاں, مدرسے کے اوپر سے کیا ہے؟ ہوائی جہاز. ہاں, اڑتے ہوئے آپ نے دیکھا ہوگا. تو ہوائی جہاز یا فلائٹ مدرسے کے اوپر سے اڑتا ہے. ٹھیک ہے بچوں. ہاں, تو آپ کو اچھی طرح یاد ہو گیا نا. وہ 4 لفظ کیا ہیں جو خاص طور سے ہم نے بتایا؟ یاد ہے آپ کو نا؟ امام, ورا, فوق, تحت. امام کے معنی آگے, ورا کے معنی پیچھے, فوق کے معنی اوپر, تحت کے معنی نیچے. امام ورا فوق تحت, امام ورا فوق تحت, امام ورا فوق تحت. آگے پیچھے اوپر نیچے, آگے پیچھے اوپر نیچے. آپ اردو میں ایسے بولتے ہو نا, تو ایسے ہی عربی میں بھی ہے, امام ورا فوق تحت. ٹھیک ہے بچوں. ہاں ماشاءاللہ. اور دیکھیے, اور پڑھتے ہیں تھوڑا سا, بہت انٹرسٹنگ ہے نا, بہت دلچسپ سبق ہے, مزہ آ رہا ہوگا آپ کو. نلاحظ الصورۃ, ہم صورت کا ملاحظہ کریں گے, تصویر کا ملاحظہ کریں گے, دیکھیں گے. دیکھیے القرۃ تحت الکرسی جی. القرۃ تحت الکرسی جی. تو قرہ معنی کیا ہے؟ گید. القرۃ کے معنی گید. تحت کے معنی کیا بتایا؟ نیچے. کرسی کے معنی کرسی. تو گید کرسی کے نیچے ہے. تصویر میں آپ دیکھیے, گید کرسی کے نیچے ہے. نیچے ہے نا؟ ہاں, گید کرسی کے نیچے ہے. القمر فوق الجبل. قمر کے معنی چاند. رات میں نکلتا ہے نا چاند, بہت اچھا لگتا ہے, خوبصورت لگتا ہے, بہت روشنی پھیلتی ہے اس سے, اسی کو چاند بولتے ہیں. گول گول آپ دیکھتے ہوں گے, کبھی تھوڑا ٹکڑا سا رہتا ہے, آدھا دکھتا ہے, کبھی پورا دکھتا ہے, اسی کو چاند بولتے ہیں. القمر کے معنی چاند. فوق کے معنی اوپر, جبل کے معنی پہاڑ.
चांद पहाड़ के ऊपर है। देखिए पहाड़ के ऊपर चांद तस्वीर में दिख रहा है, तो चांद पहाड़ के ऊपर है। अशजरतु वराअल मस्जिद, शजरतु के माने दरख्त, वरा के माने पीछे, मस्जिद के माने मस्जिद। हम उर्दू में भी मस्जिद ही बोलते हैं। आप कहते हो ना अब्बू से, अब्बू कहाँ जा रहे हो? अब्बू बोलते हैं मैं मस्जिद जा रहा हूँ नमाज के पढ़ने के लिए। हाँ, तो उर्दू में भी मस्जिद बोला जाता है मस्जिद को। तो दरख्त मस्जिद के पीछे है। देखिए तस्वीर में दरख्त मस्जिद के पीछे है। अल बवाबतु अमामल बैत, आप बताइए बच्चों, जो हमारा मेन गेट होता है वो कहाँ पर होता है? घर के सामने होता है ना। तो यहाँ पर भी देखो तस्वीर में गेट घर के सामने है। अल बवाबतु माने गेट, फाटक, अमाम के माने सामने, बैत के माने घर। तो फाटक या गेट घर के सामने है, घर के आगे है। ठीक है बच्चों, गेट कहाँ पर है? घर के आगे है। अब बच्चों अभी तक आपने 4 लफ्ज को खास तौर पर पढ़ा। कौन कौन सा लफ्ज है? अमाम, वरा, फौक, तहत। इन चारों लफ्जों का माना भी अच्छी तरह आपने समझ लिया है। अब आपका थोड़ा सा टेस्ट होगा। हाँ माशाअल्लाह, जवाब दोगे ना? चलो देखो किताब, अमाम, वरा, तहत, फौक, ये चारों लफ्ज हैं। अब आगे देखिए लिखा है अस्सय्यारतु, फिर खाली खाली जगह है, फिर लिखा है अल मुस्तशफा। इस खाली जगह को हमें भरना है। अमाम, वरा, तहत, फौक में से कोई एक लफ्ज यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखोगे? हमें तस्वीर जो दिख रही है, तस्वीर के सहारे, तस्वीर में देखिए अस्सय्यारतु के माने गाड़ी है, अस्सय्यारतु के माने कार, यहाँ पर कार छपी हुई है। और अल मुस्तशफा के माने अस्पताल, हॉस्पिटल। अब बताइए कार हॉस्पिटल के पीछे है, कहां पर है? सामने है? दाहिनी साइड है? नहीं। बाई साइड है? नहीं। पीछे है? नहीं। कहां पर है कार? आगे है, आगे है, हॉस्पिटल के आगे कार है, सामने कार है। तो बताओ यहां पर कौन सा लफ्ज लाएंगे आगे के माने को सेट करने के लिए? यहां पर अमाम लाएंगे। अमाम का माने क्या होता है? सामने, आगे। अस्सय्यारतु अमामल मुस्तशफा, यानी कि ये कार हॉस्पिटल के सामने है। माशाअल्लाह। अब दूसरा देखिए, यहां है अल जबल के माने पहाड़ और अल बैत के माने घर। बीच में खाली जगह है, खाली जगह आप पुर कीजिए। बताइए यहाँ कौन सा लफ्ज आएगा? पहाड़ बताइए कहाँ पर है? घर के पीछे है, आगे है, सामने है, कहाँ पर है? या दाईं साइड है या बाईं साइड है? कहाँ पर है? ऊपर है, नीचे है, कहाँ पर है? आप बताइए पहाड़ कहाँ पर है? घर के पीछे है। और पीछे को अरबी में क्या बोलते हैं? वरा। माशाअल्लाह, आप लोग को याद हो गया। तो यहां पर वरा लफ्ज लेके आएंगे। अल जबलु वरा अल बैत, पहाड़ घर के पीछे है। माशाअल्लाह। अब देखिए और देखिए, अल हिजाउ, फिर खाली खाली जगह, फिर अस्सरीर। अल हिजाउ के माने होता है जूता, अल हिजाउ के माने जूता जो हम पहनते हैं पैरों में। हाँ, और शरीर के माने क्या है? बेड, जिस पर हम सोते हैं आराम से रात को, है ना। तो यहां पर 2 चीजें हैं तस्वीर में, एक जूता है और एक बेड है। अब बताइए जूता कहां पर है बच्चों? इस तस्वीर में देखिए जूता कहां पर है? जूता बेड के ऊपर है? नहीं। बेड के नीचे है जूता, है ना। बेड के नीचे जूता है। और नीचे को अरबी में क्या बोलते हैं? अभी हमने बताया आपको, क्या बोलते हैं? तहत। हाँ माशाअल्लाह। तो यहां पर तहत लिखना है। अल हिजाउ तहत सरीर, जूता बेड के नीचे है। माशाअल्लाह। अब देखिए उसके बाद
آخری تصویر دیکھیے، الطیارۃ اششقتی، طیارہ کے معنی ہوائی جہاز ہے، اششقتو کے معنی، اششقتو کے معنی کیا ہے؟ فلیٹ، فلیٹ جو بہت بڑی بڑی عمارت ہوتی ہے، اس میں بہت سارے گھر ہوتے ہیں، شہروں میں آپ دیکھتے ہوں گے، اسی کو فلیٹ بولتے ہیں بچوں۔ تو بتائیے ہوائی جہاز کہاں پر ہے؟ فلیٹ کے نیچے ہے، اوپر ہے، آگے ہے، پیچھے ہے، کہاں پر ہے؟ اوپر ہے نا، تو یہاں، اور عربی میں اوپر کو کیا بولتے ہیں؟ فوق بولتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں فوق لکھنا ہے، الطیارۃ فوق الشقہ، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے۔ 4 لفظ کون سے ہیں جو خاص طور پر ہم نے آپ کو بتایا ہے؟ آپ بولو۔ ہاں، امام، ورا، فوق، تحت، ماشاءاللہ، آگے پیچھے اوپر نیچے، آگے پیچھے اوپر نیچے، آپ اردو میں بولتے ہی ہو، ایسے ہی عربی میں بھی بولو، یاد کر لو، امام، ورا، فوق، تحت، امام، ورا، فوق، تحت، ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے، نقرأ و نفہم، یہاں پر 2 اور ٹکڑا ہے، اس کو ہمیں پڑھنا ہے۔ انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا، یہ قرآن شریف میں ہے بچوں، قرآن شریف کی آیت کا ایک ٹکڑا ہے، یہ ہے نا بچوں، سورہ یوسف میں ہے، 12واں پارہ، آپ جانتے ہو نا، 12ویں پارے میں یہ آیت کا ٹکڑا موجود ہے۔ انی ارانی احمل فوق، فوقا بھی آپ نے پڑھا ہے نا، دیکھو قرآن شریف میں بھی فوقا لفظ آیا ہے، فوق رأسی خبزا، یعنی کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹی ہے، میرے سر کے اوپر کیا ہے؟ روٹی ہے، جس کو پرندہ کھا رہا ہے، تو میرے سر کے اوپر، فوق رأسی، میرے سر کے اوپر، اوپر، فوق کے معنی کیا ہے؟ اوپر، ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک حدیث پاک بھی ہے، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، تحت معنی کیا ہے؟ نیچے، تحت اقدام الامہات، اقدام معنی قدم، پیر کو بولتے ہیں، اور امہات یہ ماؤں کو بولتے ہیں، ماں کو بولتے ہیں، جمع امہات۔ تو جنت کہاں ہے بچوں؟ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، یعنی جو ماں کی خدمت کرے گا، ماں کی فرما برداری کرے گا، ماں کی بات کو مانے گا، ماں کے حکم کو مانے گا، اس کو جنت ملے گی، ماشاءاللہ۔ ہم کو، آپ کو جنت چاہیے نا، تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں، آپ نے خاص طور پر 4 لفظ کون سے پڑھے ہیں؟ آگے پیچھے اوپر نیچے، عربی میں بتاؤ، امام، ورا، فوق، تحت، یاد رہے گا نا؟ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں ملیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، یا رب صلی علیہ وسلم۔